السلام علیکم ناظرین، رابطہ پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان پرویز میر، پروڈیوسر امان ساگر، پروگرام منیجر پریس موسیٰ اسیر حاضر خدمت ہے۔ آج کا موضوع ہے کشمیر، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 1927 میں مہاراجہ کشمیر نے جو ہے ایک ایکٹ پاس کیا تھا، جس کے تحت جو ہے وہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول جسے کہا جاتا ہے، اس کا نفاذ اپنے جہاں پر ان کی حکومت کی ریاستیں تھیں وہاں تک اس کی جو ہے نافذ کیا گیا تھا۔ اور 1947 میں یکم نومبر 1947 میں گلگت کے جو عوام تھے انہوں نے جو ہے یہاں پر ریاستی ڈوگرا فوج اور کے خلاف جو ہے بغاوت کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے یکم نومبر 1947 کو گلگت میں جو ہے وہ سبز ہلالی پرچم جو ہے وہ لہرایا گیا تھا، اور پاکستان کے ساتھ جو ہے باقاعدہ اس کا الحاق کیا گیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے جب 1948 میں جب پاکستانی مجاہدین اور فوج جو ہے سری نگر پہنچ گئی، تو انڈیا جو ہے وہ نے جا کر جو ہے اقوام متحدہ میں جا کر جو ہے اس کو باقاعدہ طور پہ جو ہے درخواست دے کر اس کو متنازع قرار دے کر اس پہ جو ہے جنگ رکوا دی تھی، اور ایک معاہدے کے تحت کہ ان علاقوں میں جو ہے وہ استصواب رائے کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا کہ کس نے کس ملک میں شامل ہونا ہے۔ اور یہ سلسلہ 70 سال برسوں سے جاری و ساری ہے، اور حکومت پاکستان اور پاکستانی میں اس ایشو کو بار بار اٹھاتے ہوئے آئے ہیں۔ اب جبکہ گزشتہ 6 اشرے سے جو ہے وہ کشمیر میں کرفیو نافذ ہے، اور کشمیر کی حالت زار انتہائی ناگفتہ بے ہے، اور وہاں پر زندگی گزارنا وہاں کے لوگوں کے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ اسی اسنا میں جو ہے اقوام متحدہ کے اجلاس میں، جنرل کونسل کے اجلاس میں وزیر اعظم پاکستان نے بہت اچھی تقریر بھی کی، اور لیکن اس کا بھی اثر ہمیں کچھ دیکھنے کو ابھی تک نہیں آیا ہے۔ جماعت اسلامی جو پاکستان کی سب سے لیڈنگ جماعت ہے، وہ ایک تحریکی جماعت کے سے مشہور ہے، اور وہ عوامی رابطہ مہم کے ذریعے جو ہے وہ دنیا میں اپنے پیغام کو آگے بڑھاتی ہے۔ آج ہمارے اس پروگرام میں مہمان ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سینیٹر سراج الحق صاحب، جو گلگت تشریف لائے ہیں اور کشمیر بچاؤ ریلی کی خود قیادت کر رہے ہیں۔ السلام علیکم سراج الحق صاحب، آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جیسا کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے حکومتوں نے جو ہے وہ کام نہیں کیا ہے عملی طور پہ، جس کے ذریعے کشمیر ایشو کو جو ہے فلش پوائنٹ بنا کر جو ہے دنیا بھر کی حمایت حاصل کی جا سکے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ کی حکومت ہوتی تو آپ اس کو فلش پوائنٹ بنانے کے لیے کن جو ٹولز کا استعمال کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، گزشتہ صدی میں کشمیر کے علاوہ بہت سارے ممالک کو آزادی ملی ہے، اور نئے ممالک وجود میں آ گئے ہیں۔ اب گزشتہ عرصے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مشرقی تیمور کو آزادی ملی، انڈونیشیا میں جنوبی سوڈان کو آزادی ملی، سوڈان میں، اور خود ہم نے قریب میں دیکھا کہ افغانستان نے 3 سپر پاور کو شکست پاش دی، انگریزوں کو بھی، رشیا کو بھی، اور اب نیٹو فوج بھی قریب المرگ ہے اور شکست تسلیم کر چکی ہے۔ تو کشمیر تو ایک بہت بڑا علاقہ ہے، اور تقریباً 122 ممالک سے اس کا رقبہ بڑا ہے، اور اس طرح آبادی بھی۔ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو 72 سال گزر گئے ہیں، کسی بھی حکومت نے سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو ایڈریس نہیں کیا۔ اب خود کہتے ہیں کہ 48 میں قبائلی لوگ کشمیر گئے تھے، اور سوال یہ ہے کہ قبائلی لوگ کیوں گئے، وہاں فوج کیوں نہیں گئی؟ اس لیے کہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ جناب ہم حصہ نہیں لے رہے ہیں اس جنگ میں۔ اگر یہ قبائلی لوگ آئے ہیں تو یہ اس لیے آئے کہ آزاد لوگ ہیں، یہ لوگ ہماری بات نہیں مانتے ہیں، یہ آزاد ہے، قبائل ہے، ہم نے مرضی سے آئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی پاکستان کی ایک فوج مضبوط تھی، لیکن انہوں نے کوئی ایکشن نہیں کیا، بلکہ الٹا جب یہ مجاہدین سری نگر کے قریب پہنچے تھے، اور تقریباً 7 کلومیٹر کا علاقہ تھا، اور یہ ایئرپورٹ پر قبضہ کرنے والے تھے، تو ان کو واپس بلایا گیا۔ اور اس وقت بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے فوج کو آرڈر دیا تھا کہ آپ مداخلت کریں، لیکن فوج کی قیادت جنرل گریسی کے ہاتھ میں تھی، اور انہوں نے قائد اعظم کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور آج تک قائد اعظم نے وہ حکم واپس نہیں لیا اپنے حیات میں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ
ان کے حکم کو آنر نہیں کیا گیا تھا، اوبے نہیں کیا گیا تھا. آج تک اب بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ اب گزشتہ 58 دن تو گزر گئے، اب دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا دیکھتی ہے اور یہ بھی دیکھتی ہے کہ ظلم ہے. تو یہ دنیا ہے جہاں انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے، وہاں جانوروں کی حقوق کی بات ہوتی ہے، مچھلیوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، لیکن کشمیریوں کا کوئی حق نہیں ہے. حتیٰ کہ کشمیر کے خاطر UN میں قرارداد تو کیا، جو انسانی حقوق کی کمیٹی ہے اس میں ہماری حکومت ناکام ہو گئی، اور پہلے انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارے ساتھ 58 ممالک ہمارے ہم فکر ہے، ہمیں ووٹ دیں گے، لیکن بعد میں قرارداد تک نہیں لا سکے. گزشتہ 72 سالوں میں جب بھی پاکستان پر برا وقت آیا ہے، ہمیشہ اسلامی دنیا نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے. یہ پہلی حکومت ہے جس کے ہوتے ہوئے ان ممالک نے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا جس نے ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا. تو حالات بہت زیادہ خراب ہے. جماعت اسلامی اس لیے سمجھتی ہے کہ یہ اب اقدام کا وقت ہے، اور آپ اس کا انتظار نہ کریں کہ سری نگر میں لاشوں کے ڈھیر لگ جائے اور کوئی اور غرناط اور اندس کی طرح تاریخ خدا نہ کرے اللہ نہ کرے دہرایا جائے. اس لیے ہم نے حکومت پاکستان کو 2-3 سجیشن دی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو کشمیری کی حکومت ہے آپ اس کو جموں، لداخ، بارہمولہ، کارگل اور مقبوضہ کشمیر کی حکومت کو بھی تسلیم کرے، اور وہاں کے لوگوں کو بھی اس حکومت میں کیبنٹ میں نمائندگی دے. وہاں کے عوام موجود ہے انڈیا میں کے علاوہ بھی، آپ اس کو امریکہ میں دیکھتے ہیں، لندن میں دیکھتے ہیں، عرب دنیا میں دیکھتے ہیں. ہماری تجویز یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو خود آزاد کشمیر کی اسمبلی میں نمائندگی دی جائے. وہاں کے وزیر اعظم کو، جو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہے، اس کو پورے کشمیر کا وزیر اعظم تسلیم کیا جائے. ایک یہ. دوسری بات یہ ہے کہ پرویز مشرف کے زمانے میں انڈیا نے باڑ لگایا ہے، 450 کلومیٹر لمبا باڑ ہے، اور یہ ایک نیا دیوار برلن کی طرح ایک دیوار ہے. اس حکومت کا یہ فرض ہے کہ اس باڑ کو اٹھائے تاکہ کشمیر کے لوگوں کا آزادانہ آنا جانا شروع ہو جائے. اگر آپ قربانی نہیں دیتے ہیں، اگر آپ رسک نہیں لیتے ہیں، اگر آپ کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں، تو اچھل کود سے، غلغہ پاڑے سے، شور شرابے سے کبھی کوئی ملک آزاد تو نہیں ہوا ہے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں کہ تقریر اچھی کی ہے، تو اچھی تقریر کے بعد اب اچھے عمل کی بھی ضرورت ہے، ورنہ اگر اس کی پش پہ کوئی عمل، کوئی لائحہ عمل نہیں ہے تو یہ بھی گزشتہ تقریروں کی طرح ایک تقریر ہے جو بھٹو نے کی، جو نواز شریف نے کی، اس سے پہلے ضیاء الحق نے کی، اب عمران خان نے کی. نواز شریف نے تو وہاں برہان وانی کا، مظفر وانی کا نام تک لیا اور اس کی شہادت کو زبردست خراج تحسین بھی پیش کیا تھا، لیکن ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اس لیے جماعت اسلامی اس قوم کو موٹیویٹ کر رہی ہے، موبلائزیشن میں ہے کہ ہم حکومت کو مجبور کر لیں کہ آپ تماشائی نہ بنیں، آپ آگے بڑھے. اور جب آپ خود کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا شہرگ ہے، تو اگر آپ کے شہرگ پر کسی نے ہاتھ رکھا ہو اور دبا رہا ہو اور آپ قریب المرگ ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ہر وہ کام کریں گے جو آپ کے بس میں ہے. پہلے بھی زمانے میں ہم کہتے تھے کاش ہماری فوج پاورفل ہوتی، ہمارے ساتھ کوئی اچھا اسلحہ ہوتا تو ہم یہ کرتے وہ کرتے. اب ہمارے ساتھ ہر چیز موجود ہے، اس لیے ہمارے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہے کہ ہمارے لوگ مر رہے ہیں. 58 دنوں سے لوگ وہاں بھوک اور پیاس کی شکار ہے، اور وہاں ایک قبر ہے خود کہتے ہیں، ایک جیل ہے خود یہ حکومت کہتی ہے، اور ہم تماشائی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ہوتے، ہم ایکشن لیتے، اللہ پر توکل کرتے. اور یہ انڈیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ روس سے زیادہ مضبوط ملک نہیں ہے، یا امریکہ سے زیادہ پاورفل نہیں ہے، یا انگریز سے زیادہ عیار اور چالاک نہیں ہے. لیکن اگر ان تینوں سپر طاقت نے افغانستان جیسے ملک میں شکست کھائی ہے تو اللہ پر توکل کی جائے، آپ آگے بڑھے تو سری نگر بھی ان کے لیے قبرستان بنے گا. حضرت صاحب، آپ نے جو ہے بہت اچھے انداز میں جو ہے وہ ہمارے سامعین کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ جماعت اسلامی کا ویژن جو ہے وہ یہ ہے کہ واحد جو ہے وہ جنگ ہی ہے، جہاد ہی ہے، جس کے ذریعے جو ہے ہم کشمیر کو آزاد کرا سکتے ہیں. تقریروں سے جو ہے اسے آزاد نہیں کرایا جا سکتا ہے. تو ہم ایک اور کوشچن کرتے ہیں، گلگت بلتستان کے طرف آتے ہیں، کیونکہ آپ اس وقت ہمارے عوام سے مخاطب ہیں.
تو گلگت بلتستان کے عوام جو ہیں گزشتہ 70 سالوں سے جو ہے وہ گلگت بلتستان کو اپنی مدد آپ آزاد کرا چکے ہیں، اور ایک سیٹ اپ بھی جو ہے وہ حکومت پاکستان نے جو ہے وہ دیا ہوا ہے گلگت بلتستان کو. تو کیا آپ اس سیٹ اپ کو سے مطمئن ہیں کہ آپ کے بھی تحفظات ہیں کہ گلگت بلتستان کو کس قسم کا آئین، کس قسم کی حکومت، کس قسم کی حیثیت دینی چاہیے؟ دیکھیے، ہم گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے غریب علاقوں کی طرح یہاں کے لوگ بھی بے روزگار ہے، یہاں بھی مہنگائی ہے، اور یہاں بھی نوجوان جو آج کل پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ڈگری ہولڈر ہے، لیکن ان کو کوئی روزگار نہیں ملتا، اور یہاں بھی چیزوں کی اسی طرح قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، روپے کی قدر میں کمی ہوئی ہے. تو اگر سندھ اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور پنجاب کے عوام جس طرح مشکل سے دوچار ہے، اسی طرح گلگت بلتستان کے عوام بھی مشکل سے دوچار ہے. لیکن ہمیشہ سینٹ میں بھی ہم نے بات کی ہے، ریکارڈ پر ہے کہ ہم نے سینٹ میں گلگت بلتستان کے لوگوں کا جو مطالبہ ہے، ہمیشہ ہم نے ان کا ساتھ دیا کہ ان کو حق دیا جائے. اور اب سی پیک کی بات ہو رہی ہے، تو یہ گلگت بلتستان تو سی پیک کے اس پورے پروجیکٹ کے لیے ایک شہر کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہاں کے لوگوں کا احسان ہے پاکستان پر کہ خود قربانی دے کر انہوں نے 32,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ پاکستان کا حصہ بنایا ہے. اگر یہ لوگ قربانی نہ دیتے تو اب دیکھتے کہ انڈیا کا جو پہلا پڑاؤ یا مورچہ ہے یا قلعہ ہے وہ بھی شام پہ ہوتا. تو اس لیے آؤٹ آف دی وے جا کر پاکستان کی حکومت کو یہاں کے لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہیے. پانی کا مسئلہ ہے، حالانکہ پانی کی کمی نہیں ہے، اور گلگت جیسی جگہ میں بھی پانی نہیں ملتا ہے. آج ہم یہاں ہوٹل میں ٹھہرے تو ہمیں بھی وہ بوتل کا پانی پلایا گیا. ہم نے کہا یار گلگت کا پانی تو خود آب حیات ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں کا پانی اب ٹھیک نہیں ہے، یہاں بھی پانی اب گدلا ہو گیا، خراب ہو گیا. ایک دوست نے بتایا کہ ہم بھی گھروں میں پانی ابال کر پیتے ہیں. مجھے بہت افسوس ہوا کہ گلگت جیسی جگہ میں یہاں دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے بہت زیادہ چاشنی موجود ہے، کشش موجود ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ کوئی ایسا میکینزم اب تک نہیں آیا کہ لوگ یہاں آ جائے سیاح بن کر اور یہاں کے لوگوں کو فائدہ ہو. پھر یہاں بجلی کا ایک بہت بڑی گنجائش موجود ہے، یعنی 2 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا ہونے کی یہاں گنجائش موجود ہے. تو اگر پاکستان کے ساتھ بجلی نہیں اور اندھیرا ہے تو یہاں کی روشنی سے آپ اپنی جھونپڑیوں کو بھی روشنی دے سکتے ہیں، اپنے کارخانے چلا سکتے ہیں. کارخانے چلیں گے تو روزگار ہوگا. اس طرح یہاں معدنیات کا ایک پوشیدہ خزانہ ہے، لیکن معدنیات موجود ہے اور لوگ غریب ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ بھی ہم سے پوچھے گا کہ آپ کو میں نے اتنے خزانوں سے نوازا تو اس کے باوجود بھی آپ اس کو استعمال نہیں کر سکے. لیکن ظاہر ہے لوگ خود اس کو نہیں نکال سکتے ہیں، اس کو نہیں یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ساری ذمہ داریاں ہیں. پھر یہ ہے کہ یہاں ایک ایسا عدالتی نظام دینے کی ضرورت ہے جہاں سستا انصاف لوگوں کو ملے. یہاں کی جو منتخب حکومت ہے ان کو اعتماد دینے کی ضرورت ہے. ہر وقت وفاق کی طرف سے ان پر ایک تلوار لٹکتی ہے کہ ابھی حکومت ختم ہوگی، ابھی من پسند حکومت قائم ہوگی. تو ہم چاہتے ہیں نا کہ یہاں کی جو حکومت ہے وہ جس پارٹی کی بھی ہو، وہ آپ کی پارٹی کا نہ بھی ہو، تب بھی ان کو سپورٹ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ عوام کا ایک منتخب حکومت ہے. اور جب ہم گلگت بلتستان کی کسی حکومت کا ساتھ دیتے ہیں تو یہ حکومت کا ساتھ دینا نہیں ہے، یہ یہاں کے عوام پر اعتماد کا اظہار ہے اور یہاں کے عوام کو عزت دینے کی بات ہے. سراج الحق صاحب، بہت وسیع اس کے ساتھ آپ نے بتا دیا کہ یہاں پر جو ہے جو حقوق ہیں، جو اس کے لیے رائٹ کے لیے جماعت اسلامی یہاں کے مقامی جو ہیں امیر صاحب بھی جو ہیں وہ بھی اپنے ویژن کو جو ہے عوام کے سامنے رکھے ہوئے ہیں. اور کل جب ہم نے خود دیکھا کہ رابطہ مہم کے سلسلے میں جماعت اسلامی نے جو ہے تمام مکتبہ فکر کے تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں سے یہ کشمیر بچاؤ ریلی میں شمولیت کے لیے جب ان کے پاس گیا تو وہ جوگ در جوگ سب نے جو ہے تمام مکتبہ فکر کے لوگوں نے شرکت کے لیے جو ہے وہ اعادہ کیا اور وعدہ کیا کہ وہ سب کے سب اس میں شامل ہوں گے. تو لاسٹ میں ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ ہمارے گلگت کے عوام کو
جو اس وقت جو ہمارے ماں بہنیں جو نہیں آ سکتی ہیں اس ریلی میں، کیونکہ یہاں پر ایسا کوئی وہ نہیں ہے رسم و رواج ہمارے اس قسم کا، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، پہلا پیغام تو ماں اور بہنوں اور بیٹوں کو یہ ہے کہ میرا سلام قبول کرے اور آپ کی دعائیں لینے میں آیا ہوں. اگر آپ خود نہیں آ سکتے ہیں کل کے جلسے میں تو اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے بھائیوں کو ضرور بھیجیے، اس لیے کہ یہ بھی ایک جہاد فی سبیل اللہ ہے. اور آج اگر ہمارے بھائی اور ہمارے وہاں کے بہنیں اور بیٹیاں مصیبت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، مشکل میں ہیں، وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں، تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس جہاد میں حصہ لے لیں. اور جس طرح آپ ایک برائی دیکھتے ہیں تو آپ ہاتھ سے روکے اور نہ زبان سے روکے اور نہ دل میں برا جانے. تو آپ کی دعا کے بعد میں یہی درخواست کروں گا کہ جماعت اسلامی اس ملک کی ایک ایسی جماعت ہے جو رنگ اور نسل اور مسلکوں کی تعصبات سے بالاتر ہے، جو انسانیت کی خدمت پر یقین رکھتی ہے، جو انسانوں کی وحدت پر یقین رکھتی ہے، جو ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ کے ایک کنبہ سمجھتی ہے. اپنے کریکٹر اور کردار کے لحاظ سے ایک دیانتدار جماعت ہے، اپنے نیچر کے لحاظ سے عام لوگوں کی جماعت ہے، اپنے عقیدے کے نظر سے ایک اسلامی جماعت ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں اور اللہ کو راضی کر کے ہم آخرت میں بھی کامیابی حاصل کریں. تو ان دونوں کامیابیوں کے لیے ہمیں اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر جانا پڑے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اگر ایک غیر مسلم ہے تو وہ بھی عزت کے ساتھ زندگی گزارے، ان کے بچوں کو بھی تعلیم ملے، ان کے نوجوانوں کو بھی روزگار ملے. اس لیے کہ جماعت اسلامی خدمت پر یقین رکھتی ہے، اور خدمت انسان تو کیا، اگر آپ بلی کا بھی کرے تو بھی خالق اور مالک اس پہ راضی ہوگا. تو میں کل کے جلسے میں آپ سب بھائیوں کا، بزرگوں کا، نوجوانوں کا انتظار بھی کروں گا، استقبال بھی کروں گا. بہت بہت شکریہ سینیٹر سراج الحق صاحب، آپ نے وقت نکالا اور آج کے اتنی مصروف دن میں آپ نے ہنی سارا کو وقت دیا. ناظرین، جیسا کہ آپ نے پروگرام دیکھ لیا کہ جماعت اسلامی جو ہے کشمیر بچاؤ تحریک کل جو ہے 3 اکتوبر کو جو ہے وہ کلمہ چوک سے اتحاد چوک تک ایک ریلی نکالے گی، جس میں جو ہے ہم سب نے بھرپور شرکت کرنا ہے، کیونکہ ہم سب جو ہے کشمیر جا کے جہاد کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہوتے، لیکن یہاں آ کر ہم اپنے ایک رائے دے سکتے ہیں کہ ہم اپنے جو ہے جوش و جذبے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا بچہ جو ہے کشمیر کے ان مصیبت زدہ عوام کے ساتھ ہے جو اس وقت جو ہے کرفیو کے قید و بند میں ہے، انڈیا کے عتاب تلے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے ساتھ ہے. اور کل کا جلسہ یہ پیغام دنیا بھر کو جانے چاہیے کہ گلگت بلتستان، کشمیر اور مقبوضہ کشمیر، لداخ، سب عوام ایک ہی وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان پرویز میر، پروڈیوسر امان ساگر اور پروگرام منیجر پرنس موسیٰ اسیر کو اجازت دیجیے گا. پھر ملتے ہیں ایک اچھے پروگرام کے ساتھ. اللہ نگہبان.